اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر اور ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ آج اس 25ویں ایپیسوڈ میں مدینہ سے مدینہ تک، جس کا عنوان فکر حسین، آج 5 محرم میں ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں۔ ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری التجا پر لبیک کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ قائم ٹی وی پر تشریف لے آتے ہیں۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں، خداوند عالم آپ کو صحت عافیت سے رکھے، خداوند عالم آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے سلامت رکھے انشاءاللہ۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مسلم کربلا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا 25واں ایپیسوڈ مدینہ سے مدینہ تک، جس کا عنوان فکر حسین۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے اور اپنے نانا کی جو امت ہے اس کی اصلاح کے لیے نکلے، اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بابا مرتضیٰ علیہ السلام کی جو فکر تھی، اور آپ کے بھائی جو حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فکر تھی، اس فکر کو قائم رکھتے ہوئے آپ سرزمین کربلا پر تشریف لے آئے اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آپ میں اہل و عیال کے آپ کربلا میں تشریف لے آئے۔ ناظرین کرام، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر میدان کربلا میں یہ قربانی پیش نہ کرتے تو آج اسلام کا نام پوری دنیا میں نہیں ہوتا، اور یہ اسلام جو آج ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ فکر آج پوری دنیا میں روشنی بن کے جگمگا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس 1445 سال پہلے خنجر کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو آج تک خدا کا نام زندہ ہے اور خدا کا نام باقی ہے۔ مسجدوں میں نمازیں ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہیں، حج ہے، یہ سب امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ شہید اعظم ہیں، اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ لیکن ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھایا، اور نبھانے کے بعد اس اسلام کو اپنے لہو سے سینچا۔ وہی فکر امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہم یہاں پر جو تبصرہ کر رہے ہیں، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات فکر حسین، جو مدینہ سے مدینہ تک میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بیان کو وہ جاری رکھیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین، اما بعد فقد قال حسین بن ابطرہ ولا مفسد ولا ظالم جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ سبھی لوگوں کو شاد و آباد رکھے، پروردگار آپ سبھی لوگوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ قائم ٹی وی کے اراکین اور قائم ٹی وی دیکھنے والوں، دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ایک ساتھ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کے حصے میں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فکر حسین، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا کہ امام کیا ہے۔ ان کی فکر یہ تھی کہ کسی طریقے سے انسان ظالم معاشرے سے خود کو دور رکھے اور ایک ایسا معاشرہ بنائے، کریٹ کرے جس میں نہ فساد ہو، جس میں نہ ظلم ہو، جس میں کیا ہے کسی طرح کی فریب کاری
دھوکہ دھڑی، خیانت کاری، بے دینی نہ پائی جائے، بلکہ ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہو، ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جس میں لادینیت سے لڑنے کا جذبہ ہو، جس میں کیا ہے امر بالمعروف کا جذبہ ہو، نہی عن المنکر کا جذبہ ہو، یہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے۔ امام نے اشارہ کیا کہ انی لم اخرج اشرق ولا بطرا، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ طغیانی و سرکشی بغاوت کروں، میں اس لیے نہیں نکلا کہ زمین پر فساد برپا کروں، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین پر فساد برپا مت کرو جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ تو امام نے کہا میں اس لیے نہیں نکلا کہ زمین پر فساد برپا کروں، میں نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ میرا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے، اصلاح بھی صرف اور صرف سیرت رسول خدا، سیرت علی مرتضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی سیرت پاک و پاکیزہ ہے، انہی کی سیرت بہترین ہے، انہی کی سیرت کیا ہے عمل کرنے کے لائق ہے، اور کسی ایسے کی سیرت کو مت اپنا لینا جس کی سیرت پر عمل کرنا واقعاً جس کی سیرت عمل کرنے کے لائق نہیں ہے۔ آج فکر حسین میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی فکر کیا تھی۔ آج 5ویں محرم ہے، 5ویں محرم میں 5ویں محرم ہے، اور 5ویں محرم کے دن امام حسین کی جو فکر بیان کرنی ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی فکر تھی رسول کی سنت کو زندہ کرنا اور بدعتوں سے مقابلہ کرنا۔ واقعاً بنی امیہ کے دور میں اسلامی معاشرہ جس دردناک المیہ اور بڑی مصیبت میں مبتلا تھا، وہ معاشرے میں بدعتوں کا رائج ہونا اور سنتوں کا ختم ہو جانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو خدا کے واقعی خلیفہ، حقیقی خلیفہ، دوشے سوار رسالت، وہ جس کے لیے پیغمبر خود اپنا سجدہ طول دے دیتے ہیں، جس کے لیے پیغمبر اپنا خطبہ روک دیتے ہیں، واقعاً اس امام نے، اس ہادی نے، ہادی ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر واجب و ضروری جانا کہ معاشرے میں رائج بدعتوں کا مقابلہ کرے اور سنت نبوی کو لوگوں کے درمیان زندہ کرے۔ جیسا کہ آپ کے کلام، مولا کے کلام سے باقاعدہ واضح ہوتا ہے، آپ نے خط لکھا بصرہ کے لوگوں کے لیے، جو ان کے سفیر سلیمان ابن رزین نام تھا، بصرہ لے کر گئے، اور اس کے بعد وہ خط پڑھا، وَأَنَا، امام نے اس خط میں لکھا تھا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، میں تم سب کو قرآن کریم اور رسول خدا کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے درمیان سنت بالکل ختم اور مر چکی ہے، اور بدعت کیا ہے، زندہ ہو چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ظالم کی حمایت لوگ کر رہے ہیں، شراب خار کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کی بیعت کر رہے ہیں، بدکار کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کی بیعت کر رہے ہیں، جنایت کار کو اسلامی مسند دے رہے ہیں، اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ سنت نبی کا ختم ہو جانا ہے، اور لوگوں کی انسانیت کا مر جانا ہے، جو ایسے سفاک انسان کو کیا ہے مسند دی جا رہی ہے، وہ بھی مسند خلافت، وہ بھی مسند خلافت الہیہ۔ تو جب سنت مر رہی تھی، سنت مر رہی ہے، بدعت زندہ ہو چکی ہے، اگر تم لوگ، امام نے کہا اگر تم لوگ میری باتوں کو سنو اور اطاعت کرو تو میں تم کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یعنی اگر سنت نبوی تمہارے درمیان زندہ ہو جائے، تمہارے درمیان کیا ہے بدعتیں ختم ہو جائے، تم کیا ہے صحیح اور حقیقی وارث پیغمبر کو پہچان کر اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، تو جان لو تمہارا مقدر کامیابی ضرور ہوگی، کامیابی یقیناً تمہارا مقدر ضرور ہوگی۔ امام نے تقریباً اسی سے ملتا جلتا مضمون اس وقت بھی ہے جب امام کے سامنے ہر کا لشکر آیا، ہر کے لشکر کا سامنا لشکر حسین سے ہوا، تو آپ نے اسی طرح کے مطالب بیان کیے، کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، بنی امیہ نے شیطان کی پیروی شروع کر دی ہے اور خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، واضح طور پر فتنہ و فساد کرتے ہیں، احکام اور حدود الہی پر عمل
نہیں کرتے. فے جو تمام مسلمانوں کا مال ہوتا ہے اسے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے. خداوند کے حلال کو حرام کر رہے ہیں, خداوند کے حرام کو حلال کر رہے ہیں. اس تمام صورت حال کو بدلنے کے لیے دوسروں کی بنسبت میں مناسب تر ہوں, اور میں ہی وہ ہوں جو اس صورت حال کو بدل سکتا ہوں. آپ غور کریں ناظرین کرام, امام نے کیا کہا؟ بنی امیہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شیطان کی پیروی کر رہا ہے تو آپ جان لیجئے وہ گمراہ انسان ہے, اور حسین نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان گمراہ ہو. جو اطاعت کو چھوڑ دے گا, اطاعت الہی کو چھوڑ دے گا, جو سنت نبوی کو چھوڑ دے گا, جو سنت اہل بیت, سیرت اہل بیت کو چھوڑ دے گا, تو واضح سی بات ہے کہ معاشرے میں وہ صرف اور صرف فتنہ و فساد کے بیج بو سکتا ہے, معاشرے میں کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا, کسی کے لیے قربانی پیش نہیں کر سکتا. لہذا امام نے کہا کہ تم اپنے اندر, اپنے معاشرے میں سنت نبوی کو زندہ کرو. سنت نبوی کا زندہ کرنا ہی حسین کی فکر ہے, حسین کا مقصد ہے, حسین کی سیرت ہے اور اہل بیت کی سیرت ہے. لہذا ہر ماتمدار کو چاہیے سنت پیغمبر کو زندہ کرے. نماز روش ہے پیغمبر کا, طریقہ ہے پیغمبر کا, حکم الہی ہے. لہذا ہر حسین کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ بے نمازی نہ ہو, وقت پر نماز کو ادا کرے. ناظرین انشاءاللہ بعد کی باتیں اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, یہ ہمارا 25واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر تھا, جس کو حجت الاسلام مولانا محمد رضی میدوی صاحب فکر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. مدینہ سے مدینہ تک میں ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے. فقط والسلام. ٹائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں, شاد رہیں, کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا. خدا حافظ.